کو نکالو کھانے سے، اگر ایک پر آپ فوراً ہٹائیں گے تو وہ زہر اندر رہ جائے گا۔ ابو داؤد میں دیگر کتابوں میں روایت موجود، اس بندے نے جمع کیا، حدیث سنا کے کہنے لگا آؤ میں تمہارے سامنے مسلمانوں کے نبی کی بات کو غلط ثابت کرتا ہوں۔ اس نے مکھی کا ایک پر ڈبویا، بیکٹیریا جس کو آپ جراثیم کہتے ہیں، اس سے وہ گلاس بھر گیا، دیکھنے والے آلے تھے۔ اس نے کہا میں دوسرا ڈبونے لگاؤں، جب اس نے پورا مکھی کو ڈبویا جراثیم غائب ہو گئے۔ آیا تو تھا اس نیت سے نبی کی بات کو جھوٹا ثابت کروں، مگر طلباء نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا۔ کتا کسی چیز کو چھو لے، آپ اس کو کتنی مرتبہ دھوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 6 مرتبہ پانی سے دھوو، آخری مرتبہ مٹی سے دھوو۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے جب یہ حدیث سنی تو پریشان، کہنے لگا اس زمانے میں یہ تحقیق نہیں تھی، نبی کو پتا ہے کہ مٹی میں نوشادر ہوتا ہے اور اس سے دھویا جائے تو کوئی جراثیم باقی نہیں رہتے۔ سائنس آج بول رہی ہے، میرے نبی کو کس نے سکھایا ہے؟ میں نے جو باتیں کرنی ہے وہ آگے ہم لوگ، آپ کو وہ بسم اللہ بھی یاد کرائی ہوئی ہے حدیث شریف میں، پڑھ لیا کرو کھانے پینے سے پہلے کہ اگر کوئی دوسرے جراثیم ہو تو وہ بھی اثر نہ کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ زہر بھی کھایا ہوگا اثر نہیں کرے گا۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان ڈھیلا ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا اسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا تھا نا، بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ پاؤں رکھ دو تو وہ فرش بن جائے گا۔ وہ بیچارہ لکڑیاں کاٹنے والا آتا تھا، روز کشتی والے کو آنے جانے کے پیسے دیتا تھا، کبھی کشتی نہیں ملتی تھی بیچارے کو، رات ایک طرف گزارنی پڑتی تھی۔ اس نے مسئلہ سنا، گیا بسم اللہ پڑھ کے پاؤں رکھا، وہ گیا۔ اس نے کہا میری تو موج ہو گئی۔ وہ مہینے بھر کے بعد خیال آیا جس کی وجہ سے میرے پیسے بچے ہیں اس مولوی صاحب کو بھی تو کچھ دینا چاہیے۔ وہ آیا، مولانا صاحب میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، میرے ساتھ چلیں۔ چلو بھائی، دریا کے کنارے آئے۔ کدھر جانا ہے جی؟ دریا کے پار۔ بھائی یہاں تو پل بھی نہیں ہے، کشتی بھی نہیں ہے، کیسے چلیں گے؟ اس نے کہا دعوت کاہے کو کی ہے آپ کی؟ اسی لیے تو کی ہے، آپ ہی نے تو یہ بتایا تھا۔ اس نے کہا اچھا تم عمل کرتے ہو؟ اس نے بسم اللہ پڑھی، وہ گیا، آ گیا۔ مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے فرمایا دیکھو مسئلہ میں نے ہی بیان کیا ہے، مگر تمہارے جیسا یقین میرے پاس نہیں ہے۔ مسئلہ میں نے ہی بیان کیا ہے۔ تم ایسا کرو مجھے رسی باندھ لو، مجھے رسی باندھ لو۔ وہ بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے پاؤں رکھا، چونکہ ان کا یقین نہیں تھا وہ پانی میں، تو یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ابو مسلم خولانی، ان کی ایک لونڈی تھی، اس نے اپنے مالک کو کئی مرتبہ زہر دیا، حالانکہ خریدی ہوئی تھی سلیو، اپنے مالک کو اس نے کئی بار زہر دیا، لیکن اس مالک پر کوئی اثر، زہر کا اثر، مدت گزر گئی لمبی۔ ایک دن کہہ بیٹھی میں نے تم کو کئی بار زہر دیا ہے مگر تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتا تو نے مجھے زہر دیا کیوں تھا؟ اس نے کہا تم بوڑھے ہو گئے ہو اور مجھے ہڈیاں پسند
نہیں. مجھے نہیں پسند ہو تم تو میں نے تم سے جان چھڑانی چاہی. ابو مسلم خولانی نے کہا میں ہمیشہ کھانے پینے سے پہلے پاک کلمات پڑھتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو نے اتنی بات کہہ دی ہے، جہاں میں نے تجھے آزاد کیا. اس کو تو آزاد کر دیا مگر آنے والوں کو پیغام دے دیا. یقین پکا ہو بسم اللہ پڑھو تو پھر بیڑا یاد رکھنا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ایک مکھی میں کیا کیا کمال رکھتا ہے. چیونٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس میں کیا کیا کمال رکھتا ہے. مچھر، اس کی مثال قرآن میں اللہ نے دی. معمولی سی چیز، اس کے اندر کیا قوت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو مچھر کاٹے تو پوری ملک کو، قوم کو مسئلہ بن جاتا ہے یا نہیں؟ بھلے اس کا نام ڈینگی رکھو یا کچھ رکھو. اتنا سا مچھر، ہڈی بھی اس میں نہیں ہے، آپ کے ناخن کے برابر بھی نہیں، لیکن آپ کے پورے ملک کو ہلا دیتا ہے یا نہیں ہلا دیتا. میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو مچھر کے لیے مان لیں کہ مچھر کے کاٹے سے اتنا اثر، مکھی سے یہ بیماری، چیونٹی سے یہ، فلانے سے یہ، اس سے یہ اثر ہوتا ہے. جب نبی کی بات آتی ہے ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ نبی کے کمال کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے جن کو چنا ان میں کتنی قوت، کتنے کمال رکھے میں اور آپ اندازہ کر سکتے؟ انگلی کا ایک اشارہ، انگلی کا چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. ہاتھ کا اشارہ، ڈوبا ہوا سورج لوٹ کے درخت کو اشارہ کریں درخت چل کر آئے، پتھر کو اشارہ کریں پتھر چل کر آئے. لیکن وہ مانتے، مکھی مچھر کے لیے مان لیں گے، نبی کے لیے نہیں مان. اللہ کے دشمن شیطان کے لیے مان لیتے ہیں، نبی کے لیے نہیں مانتے. اور جس کو اللہ نے چنا ہے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان جن کو واسطہ وسیلہ بنایا ہے. چلے لفظ وحی پر آ جائیں. ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا تھا، میرا گھٹنا، نی کیا کہتے ہو آپ اپنی زبان میں؟ گھٹنا ہی کہتے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا، بیٹھے ہوئے تھے. میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے، حضور پر وحی آنا شروع ہو گئی. میرے گھٹنے پہ اتنا بوجھ پڑا کہ میں چلا اٹھا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا. میں نے کھینچا اس کو، کتنا بوجھ آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرماتے تھے. طاقت کس نے دی تھی؟ وہ صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میرا گھٹنا ٹوٹ جاتا، مجھے یوں لگا. وہ صحابی کہہ رہے ہیں سوائے نبی کے کسی میں وہ قوت ہوتی، اونچی کہیے، نہیں. آج اگر میں صرف یہ سنانے لگ جاؤں کہ میرے نبی نے کیا کیا کیا، عمر گزر جائے گی بیان کرتے کرتے. ان کی شان تو بیان ہو نہیں سکتی پوری. وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے نبی یا ولی کچھ نہیں کر سکتے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کیا کیا کر سکتے ہو؟ تو اپنے کارنامے سنا دیں گے. میں مشین بنا سکتا ہوں،
انسان ہوائی جہاز بنا سکتا ہے، اڑا سکتا ہے، اپنے جیسے روبوٹ بنا سکتا ہے، اس نے یہ دیکھیں کمپیوٹر بنا دیا، یہ موبائل فون بنا دیا، اپنے کمال بیان کرنے شروع کر دیں گے، نبی کے کمال پر مرچیں لگتی ہیں۔ صرف میں نے جھلکی دکھانی ہے۔ یہ سائنس جس کو کہتے ہو، یہ جتنی ترقی کر رہی ہے اتنا میرے نبی کے کمال کا ثبوت مل رہا ہے، اتنا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب مادیات کا یہ حال ہے، روحانیات کا کیا حال ہوگا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعین میں سے ہے، مگر ولیوں کے سردار ہے۔ آپ کی ایک مرید خاتون، چاہنے والے، مرید کہتے ہیں چاہنے والے، مریدہ کہہ لیں آپ، حضرت اپنے گھر میں ہیں، اس کو مریدہ کو، جوان لڑکی تھی، ایک بندہ اس کے موقع کی طاق میں تھا کہ کب یہ مجھے ملے اور میں اس سے اپنی خواہش کو پورا کروں۔ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ طاق میں رہتا تھا کب موقع ملے۔ ایک مرتبہ اس کو پتا چل گیا کہ لڑکی نکلی ہے کہیں اور اکیلی ہے، وہ موقع پا کر پہنچ گیا۔ لڑکی پر اس نے دست درازی، ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہا، اپنے قابو میں کرنا چاہا۔ وہ مریدہ تھی، اس نے حضرت کو یاد کیا، حضرت کو پکارا، یا غوث اعظم المدد، دستگیر، دست کہتے ہیں بازو کو، ہاتھ کو، گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، میرا ہاتھ پکڑو، میری مدد کرو۔ عربی میں خذ بیدی، فارسی میں دستگیر، اردو میں آپ کہیں گے جی میری مدد کریں، میرا ہاتھ پکڑیں۔ اللہ کو ماننے والی مسلمان پیر کو پکارا، یاد کیا۔ حضرت اپنے گھر میں یہ جو چپل پاؤں کی پہننے کی حضرت کی کھڑاؤں، حضرت نے اس کو کہا جا اس لڑکی کی حفاظت کر۔ کس کو فرمایا؟ اونچی اپنی چپل کھڑاؤں کو فرمایا جا اس لڑکی کی حفاظت کر۔ وہ کھڑاؤں اڑ کے جا رہی ہے، وہ کھڑاؤں، لکڑی اڑتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، لوہا اڑ رہا ہے، آج سائنس کو مان رہے ہیں، انجن اڑا رہا ہے، ٹنوں، کتنا لاکھوں ٹن وزنی جہاز، لوگوں کا وزن، سامان کا وزن، پیٹرول کا وزن، خود جہاز کا اپنا وزن، لاکھوں ٹن جی انجن کی طاقت سے اڑ رہا ہے۔ تو انجن کی طاقت مانتے ہو، ولی کی طاقت نہیں مانتے ہو؟ وہ انجن تمہارا بنایا ہوا ہے، فیل ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ ہوائی جہاز کا سفر آرام دہ بھی بہت ہے، خطرناک بھی بہت ہے۔ خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، 90 سیکنڈ میں جہاز اڑ جائے گا۔ کتنے سیکنڈ میں؟ 1.5 منٹ۔ تمہارا بنایا ہوا جی انجن میں طاقت ہے، تو انجن میں طاقت تم نے رکھی ہے، تم میں طاقت رب نے رکھی ہے۔ اپنے بنائے ہوئے انجن کی طاقت مان رہے ہو، اپنے اندر رب کی طاقت نہیں مان رہے۔ اس ولی میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ میں نے آپ کو شاید یہ لطیفہ سنایا تھا، لطیفے سے مراد یہ جھوٹی بات نہیں، لطیفہ ہنسنے والی چیز کو نہیں کہتے، نازک بات کو کہتے ہیں۔
مغل اعظم کہلاتا ہے اکبر بادشاہ. اس نے 9 رتن اپنے 9 وزیر جمع کیے ہوئے تھے اور کہا تھا یہ لوگوں کا دماغ سب سے زیادہ دماغ والے. انگلش کے حوالے سے کہتے ہیں ان کا آئی کیو بہت ہائی ہے, سمجھ ان کی بہت زیادہ. اس میں ایک بیربل تھا ہندو, مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہندوستان میں تھا. ایک ولی اللہ کے سامنے سے اس کا گزر ہوا, کہیں جاتے ہوئے سفر میں دیکھا اللہ والے بیٹھے ہیں, جا کے کہنے لگا کچھ دیکھ لو یا دکھا دو, کچھ دیکھ لو یا دکھا دو. وہ اللہ والے تھے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں. انہوں نے دیکھا تو یہ ان کو نظر آ گیا بندہ تو خالی ہے, شور کیوں کر رہا ہے. اللہ والے تھے, انہوں نے دیکھ لیا, دیکھ کے جان لیا کہ یہ تو خالی مٹکا ہے, شور کیوں کر رہا ہے, کیا دیکھنا ہے. اس نے کہا جی یہ تیر پتھر میں سے گزار دیں. تیر یوں ہاتھ سے چلائیں اور پتھر کے اندر سے گزر جائے. آپ نے تیر پکڑا, پتھر میں چلایا, وہ جس طرح ہوا میں سے گزرتا ہے اس طرح پتھر میں سے گزر. اس نے دیکھ لیا اور یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ والے ہیں. اب تو کر کے دکھا. تو سمجھدار تھا بڑا, ذرا میں نے بات آپ کو بتانی لطیفے کی بات. تیر ہاتھ میں پکڑ کے اللہ والوں سے کہنے لگا حضرت جی یہ تیر پتھر میں سے جائے, یہ تیر پتھر میں سے جائے. فرمایا جائے. اس نے چلایا, وہ نکل گیا. وہ غور کرنے لگے یہ تو خالی ہے, اس نے چلایا اور پتھر میں سے گزر گیا, کیسے. تو بیربل ہنس پڑا, حضرت جی آپ شاید سوچ رہے ہو کہ میں نے کیسے گزارا. یہ میں نے نہیں گزارا, آپ نے گزارا ہے. میں نے پہلے آپ سے کہلوایا, وہ آپ نے کہا ہے تو گیا ہے. میں نے کہا نا جائے, آپ نے کہا جائے تو وہ چلا گیا. یہ میرا کمال نہیں. میں نے یہ بات کیوں سنائی ہے, یہ جو نہیں مانتے ہیں ان کو پوچھو. اللہ فرمائے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, ان کے کان بن جاتا ہوں, ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں, اور یہ کہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کس کا انکار کر رہے ہیں. معجزہ اور کرامت فعل اللہ کا ہے, کام اللہ کا ہے, ظاہر بندے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کمالات دیے ہیں یا نہیں دیے. جن کو اللہ نے چنا ہے ان کو کمالات بھی دیے. اور ان کو تم دیکھتے ہو, دیکھنے میں تم جیسے نظر آتے ہیں, حقیقت میں تم جیسے اونچی نہیں ہے. کس کی کتنی شان ہے, کیا درجہ ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے, میں اور آپ اندازہ کر سکتے نہیں. ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں, ان میں سے اللہ نے کچھ رسول بنائے. وہ بندوں اور انسانوں کے درمیان واسطہ بنتے ہیں. رسول فرشتے جبرائیل و میکائیل, عزرائیل و اسرافیل, یہ رسول فرشتے. کون ہیں؟ رسول فرشتے. انسانوں میں وہ خوشبخت جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی, رسول بنایا. نبی اور رسول میں کچھ لوگوں کو فرق سمجھ نہیں آتا, سمجھا دوں. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. رسول اونچی کہیں, احکام دے کر بھیجا جاتا ہے. نبی کا کام صرف تبلیغ ہے, بات پہنچانا. رسول احکام دیا ہوا ہوتا ہے.
تمام نبیوں میں 313 اور بعضوں نے 315 لکھے ہیں رسول ہیں. کتنے ہیں رسول؟ 313 یا 315، دونوں عدد ملتے ہیں. رسول یہ ہیں. ہر رسول نبی ہے. ہر رسول نبوت کا اللہ نے دی ہے، مگر ہر نبی اس لحاظ سے رسول نہیں کہ وہ صاحب شریعت نہیں. جتنے اللہ نے بھیجے، جتنے اللہ نے نبی اور رسول بنائے، انسانوں میں ہے، جنوں میں نہیں. دوسری بات سن لیں، عورتوں میں بھی کوئی نبی یا رسول اونچی اور اونچی نہیں. مسیلمہ کذاب کے معنی بہت جھوٹا، اس نے دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس زمانے میں ایک عورت تھی، اس نے بھی دعویٰ کر دیا اور اس کو چٹھی لکھی، تو بھی نبی میں بھی نبی، آجا دونوں شادی کر لیتے. وہ بھی نہیں ہوئی. کوئی عورت ہرگز نبی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال اور کذاب ہوں گے، نبوت کے دعوے کرنے والے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. مسئلہ سن لیں، ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات آپ کو سنانی ہے، یاد کرانی ہے. ہم ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد. ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے مذہب پر ہیں، ان کے راستے پر ہیں. یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جب جماعت ہو، جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھیں تو امام سورہ فاتحہ پڑھے تو آپ نے آمین اس طرح نہیں کہنی کہ آواز نکلے. آواز نہیں نکلنی چاہیے، اونچی